بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحت کا داء سے حکیم مزمل رفیقی آپ سے مخاطب ہوں۔ طب صابر و طب مفرد اعضاء یا قانون مفرد اعضاء کے موجد حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ترتیب دیے گئے نسخہ جات کو سلسلہ وار بیان کیا جا رہا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے اعصابی عضلاتی محرک کا نسخہ۔ اعصابی عضلاتی یعنی تر سرد مزاج کا جو حامل محرک ہے اس کا نسخہ۔ محرک کسے کہا جاتا ہے؟ محرک ایسی دوا کہ جو کسی بھی مسکن عضو میں تحریک پیدا کر دے، یعنی جب کسی عضو کے اندر مفرد عضو کے اندر تسکین پیدا ہو جائے تو وہاں پہ جو تسکین توڑ کے تحریک پیدا کر دے اسے محرک کہا جاتا ہے۔ تو اعصابی عضلاتی جتنے بھی مجربات و نسخے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ تمام نسخے دماغ اور اعصاب کو مشینی طور پر تحریک میں لاتے ہیں، اور ان نسخوں کا جو مزاج ہے وہ تر سرد ہے۔ یہ نسخہ جات بلغم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ان کا اخراج بھی کرتے ہیں، کیونکہ جتنے مشینی تحریک ہوتی ہیں تو ہر جو خلت کی مشینی تحریک ہے وہ اس خلت کو بنانے کے ساتھ ساتھ جسم سے خارج بھی کرتی ہے۔ تو اعصابی عضلاتی جو نسخہ جات ہیں یہ کیونکہ اعصاب کی مشینی تحریک کے ہیں تو لہٰذا یہ بلغم یعنی جو خلت بلغم ہے اس کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اسے جسم سے خارج بھی کریں گے۔ اعصابی عضلاتی محرک بنیادی طور پر دو ہی اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز ہے قلمی شعرہ یا شعرہ قلمی، جسے پوٹاشیم نائٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ اس میں ہوگا 30 گرام۔ دوسرا جو جز ہے وہ ہے تخم کاسنی یعنی کاسنی کے بیج، یہ ہیں 50 گرام۔ ترکیب تیاری دونوں چیزوں کا صفوف بنا لیں، انہیں پیس کر صفوف بنا لیجئے، اعصابی عضلاتی محرک تیار ہے۔ مقدار خوراک کی بات کریں کہ اس کو کتنا استعمال کرنا ہے، اس کی خوراک کتنی ہے، تو 1 گرام سے لے کر 3 گرام تک دن میں 4 بار ہمراہ تازہ پانی۔ افعال و اثرات اس کے افعال و اثرات میں یہ اعصاب و دماغ کو مشینی طور پر تحریک دیتا ہے اور جسم کے اندر سے یکدم حرارت کا اخراج کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے سوزاک، پیشاب کی جلن، پیشاب کا بند ہو جانا، جوش خون، المختصر یہ کہ ہر طرح کی گرمی یا گدی جو علامات ہیں اس کے لیے یہ انتہائی مفید مرکب ہے۔ صحت کا داء کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔